موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, کیا فائدہ ہوا, ہم آپ پہ ایمان لانے سے پہلے بھی پس رہے تھے, آپ پہ ایمان لانے کے بعد بھی پس رہے ہیں, پہلے بھی فرعونی میں مارتے تھے, ابھی فرعونی میں مار رہے ہیں, کیا فائدہ ہوا, ابھی ہمارے بچوں کو ذبح کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ, لوگ شکایت کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں پہلے بھی پستے تھے اب بھی پس رہے ہیں, تو کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, انہوں نے کہا موسیٰ ان کو اپنی نمازیں درست کریں, ان کو اپنی نمازیں درست کریں. حالانکہ 2 نمازیں تھیں, ایک فجر ایک عصر, بس پہلی امتوں میں 2 نمازیں تھیں کہ جی نمازیں درست کریں. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کمال بات کر رہے ہیں آپ, ہم کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمیں مار رہے تو کہتے ہیں نمازیں ٹھیک کرو. اس سے کیا تعلق ہے بھائی, کوئی اللہ فوج بھیجے, کوئی فرشتے بھیجے, جا کے ان کو پکڑو, آپ کرو نمازیں ٹھیک کرو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نمازیں ٹھیک کرتے ہیں. 50 سال وہ نمازیں ٹھیک کرتے رہے, 50 سال میں جب نمازیں درست ہو گئیں, بالکل سب کی نمازیں درست ہو گئیں, تو اللہ نے کہا کہ اب فیصلہ آئے. نماز پہ فیصلہ آیا. اللہ نے فرعون کی ساری فوج, کتابوں تاریخ میں لکھا ہے, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ 16 لاکھ فوج تھی فرعون کی, 16 لاکھ, اور 16 لاکھ کی 16 لاکھ فوج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو دی ساری, سب فرعون سمیت. کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کوئی لڑائی نہیں, کوئی بم نہیں چلے, کوئی گولیاں نہیں چلی, کوئی تلواریں نہیں چلی. بس وہ نمازیں صحیح اپنی نمازیں ٹھیک کرتے تھے. تو فرعون نے, وہ آگے گئے, فرعون پیچھے, آگے سمندر آ گیا, پیچھے فوج آ گئی. تو لوگوں نے کہا موسیٰ مروا دیا نا, وہی ہوا نا, مر گئے. اب وہ چونکہ اللہ کی قدرت کو اس طرح سے نہیں جانتے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں, میرا اللہ مجھے میرے ساتھ ہے, ابھی مجھے راستہ دکھائے گا. تو اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کہا موسیٰ سمندر پہ ڈنڈا مارو, اپنا عصا سمندر پہ مارو. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ عصا ان کو مارو, سمندر پہ کیا عصا مارنے کا تو کو منتا ہے بھائی, پیچھے لوگ آئے ہوئے مارنے والے, آپ کہہ رہے ہیں عصا سمندر پہ مارو. دیکھو نا, سینس کے تو, عقل کے تو خلاف بات ہے کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, سمندر میں ڈنڈا مارو, پیچھے فوج آئی ہوئی, آپ کہتے ہیں ڈنڈا سمندر میں مارو. لیکن وہ علماء اس بات کو لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا اصل میں عقل والوں کی عقل پہ مروایا. کہ تم کیا سمجھتے ہو, تمہاری عقل کچھ ہے, اللہ کا عمل کچھ ہے. تو ڈنڈا سمندر میں مارا, 12 راستے بن گئے. پہلے راستہ ایک ہی بنا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فوج, موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی نا, یہ عجیب ہی لوگ تھے, عجیب ہی, یعنی عجیب و غریب لوگ تھے. میں نے جتنا میں نے قرآن شریف پڑھا ہے, میں نے اتنے عجیب و غریب لوگ دیکھے ہی نہیں. کیا لوگ تھے وہ, یعنی راستہ بن گیا تو اب 12 قبیلے تھے, 12 قبیلے. تو 12 قبیلے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جانا, ایک ہی راستے سے نہیں جانا, ہم نے ہمارے علیحدہ کریں, یہ راستہ علیحدہ بنائیں. سبحان اللہ, 2 تھپڑ ان کے منہ پہ مارے. تو یہ کیا کہہ رہے ہو تم, تو تمہیں راستہ دے دیا. اتنے نخریلے, اتنے نخرے, آسمان سے کھانا اتر رہا ہے ان کا, یعنی آسمان سے آ رہا کھانا. بھوک لگتی تھی, آنکھ بند کرتے تھے کہ کھانا, تو کھانا سامنے. اور کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو آگے کہ جی یہ کھانا ذرا ہمارے مزاج کا نہیں ہے. سبحان, جنت سے کھانا آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مزاج کا نہیں ہے. سبحان. وہ یہاں ایک ہمارے بزرگوں آئے تھے, وہ انڈیا سے, ان کا کھانا کیا تو 15-20 قسم کے کھانے لگائے. مہمان آئے ہیں, بزرگ آئے ہیں, مہمان آئے ہیں, تو 15-20 قسم کے باربیکیو, تو جناب مچھلیوں کے باربیکیو, تو یہ تو وہ. تو میں نے کہا ان کو پوچھا, میں نہیں کھانا کیسا, کہنا ہمارے مزاج کا تو نہیں. میں نے کہا آفرین ہے آپ پہ, اور سارے پیسے لگ گئے, تجھے کہ ساڈے مزاج دے نہیں. وہ کہہ رہے جی یہ ہمارے مزاج کا نہیں کھانا. تو اللہ نے کہا پھر ان کو اپنے مزاج کا خود پکا لیا کرو, چلو
تو وہ کہہ رہے 12 راستے بناؤ، 12، اللہ نے 12 ہی بنا دیے۔ اچھا آپ ان کے نخرے ملاحظہ کریں، ان قوم کے نخرے ملاحظہ کریں۔ اب 12 راستے بن گئے، اب اپنا اپنا قبیلہ جا رہا ہے، اب بیچ میں پانی ہے، ایک راستہ بیچ میں پانی، ایک راستہ بیچ میں پانی، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ لوگ ہمارے اس طرف والے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، شیشہ لگاؤ بیچ میں تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ادھر کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ اللہ نے ان کے لیے شیشہ لگایا، اس پانی کو شیشہ بنا دیا تاکہ ادھر سے دیکھ بھی لو، ادھر ادھر سے دیکھتے رہو۔ اور قوم کیا تھی، سبحان اللہ، ان کا بھلا کرے ان قوم کا۔ اور اللہ کے لاڈ دیکھو کیا ہے، یہ قوم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہے، اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھ کے آئی، نماز بھی سیکھ لی، آنکھوں سے مدد بھی دیکھ لی، 12 راستے بنتے بھی دیکھ لے، فرعون کو ڈوبتے بھی دیکھ لیا۔ اب آگے گئے تو لوگوں کو دیکھا انہوں نے کہ کوئی وہ اس کی بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ بچڑے کی، گائے کے بچے کی پوجا کر رہے ہیں، تو دیکھنے کھڑے جیسے ہم نے باندر تماشا ہو رہا دیکھنے سارے کھڑے کھڑے، اچھا بھلا کام پہ جا رہا تھا، کوئی کام باندر نچ رہے ہو دیکھ رہے سارے کھڑے، وہ بچڑے کی پوجا کر رہے، یہ سب دیکھ رہے، کھڑے ہو کے دیکھ رہے جناب بچڑے کی پوجا ہو رہی۔ تو اس کو دیکھے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ یار اللہ تو نظر آتا نہیں ہمیں، کوئی اللہ سے کو ہمیں بھی ایسا ہی اللہ بنا دے جس کو ہم دیکھ کے پوجا کر لیا کریں جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ آفرین اس قوم تھے، ایسے ناہنجار قوم تھی۔